السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 64 آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ مجادلہ آیت 11 میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجوں میں بلندی کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ ایمان تو بہت سے لوگ لے آتے ہیں، لیکن علم کے درجوں میں فرق ہے۔ جو انسان علم اور ایمان کے درجوں میں آگے بڑھتا جائے گا اور پھر انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، یعنی جب ایمان لایا تو پھر کیا ہے، ان کے درجوں میں ڈیفرنٹ ہے، بلندی ہے کہ لوگوں کی جو ایمان لا کر کے علم بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جب معلوم ہو جائے گا نا تو وہ انسان اللہ کی پسند کی اور ناپسند کی چیزوں کو کرتا چلا جائے گا۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے جن سے، وہ کرے گا، جن سے روکا ہے اس سے رک جائے گا، جو کرنے کو کہا گیا وہ بجا لائے گا۔ اس طریقے سے وہ اللہ کا قریبی اور فرما بردار بندہ بن جائے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اس نے علم حاصل کیا ہوگا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوت العلم درجات، جن کو اللہ نے عطا کیا تو پھر ان کے علم میں، جب ان کو علم عطا کیا تو پھر اس وجہ سے وہ درجات کی بلندی کے بھی باعث بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے آخرت میں بھی درجات کو خوب بلند عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے بزرگوں کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، کہ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا ہم ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ نساء آیت 24 to 40۔ بسم اللہ۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور خاوند والی عورتیں بھی حرام کی گئی مگر وہ باندیاں جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہوئے، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہے، جو ان کے سوا ہیں کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ، پس انہیں ان کے مہر دے دو جو مقرر شدہ ہیں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کہ خاوند والی عورتیں کیا ہیں، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے سوائے ان کے جو باندیاں ہیں، جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ پیچھے سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے آیت نمبر 23 جو سورہ نساء کی پڑھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ احکامات بتائے تھے کہ ایک مسلمان کے لیے کون کون عورتیں حرام ہیں۔ پہلا تھا کہ وہ نسبی، یعنی کہ جو نسب سے خونی رشتے ہیں نا، ان سے ان کا نکاح حرام ہے، وہ ان کی محرمات ہیں۔ پھر سیکنڈ تھا کہ رضائی رشتے کی وجہ سے، جیسے ماں باپ کے جیسے سگے بھائی بہن یا خونی رشتے کے جیسے ماں باپ کے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے رضائی رشتے میں ماں باپ کے جیسے سارے رشتے بھی وہ اس میں بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرا ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ جو نکاح ہو جاتا ہے انسان کا، جہاں اس نکاح کی وجہ سے ان کے یہاں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بیوی کا
جو ماں ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یا ایک ساتھ دو بہنوں کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں، یا جو ہے بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یا سوتیلی ماں ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ نکاح کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ رشتے حرام کر دیے تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے خاوند والی عورتیں بھی حرام کر دی گئی ہیں، وہ عورتیں حرام کر دی گئی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، صرف ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں۔ وہ کیا ہے؟ جب جو ہے انسان جنگ کی حالت ہے، وہ فی سبیل اللہ جنگ ہو رہی ہے، اسلام اور دین اور جو ہے شرک اور توحید پر جب جنگ ہو رہی ہے، تو جو توحید پر جب انسان لڑ رہا ہے تو پھر کیا ہے، اپوزیشن میں جب جو ہے وہ پارٹی جب ہار گئی تو پھر بہت سارے قیدی آئے، ساتھ عورتیں بھی قیدی بن کے آ گئیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر کیا ہے، تو اتنی ساری ایک کوانٹٹی میں انسان جب آ جائے گا، قیدی آ جائیں گے، ان کو رکھنے کے لیے بھی تو ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ عورتوں کو قید کیا جائے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان سے اس وقت تک شادی حرام ہے جب تک کہ ان کے پہلے شوہر انہیں طلاق نہ دے دیں، یا وہ فوت نہ ہو جائیں، یا وہ عورتیں طلاق یافتہ یا عدت پوری نہ گزار لیں۔ یعنی کہ اگر طلاق یافتہ ہیں یا وفات ہو گئی ان کے شوہروں کی، جب تک وہ عدت نہ گزار لیں وہ حرام ہے، چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام ہوں، اور چاہے وہ مسلمان ہوں یا کتاب والیاں ہوں، یعنی کہ کرسچن ہوں یا یہود ہوں، تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر کے بچے کا نسب نہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جو ایک مرد ہے وہ ایک عورت کے ساتھ دو مرد نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ رزلٹ کیا ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو رحم میں بچہ ہے وہ کہیں نسب اس کا خراب نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت کے حساب سے یہ فیصلے کیے نا۔ اکثر خواتین کو سب سے بڑا رشک، غصہ اور جو ہے اعتراضات اس پہ ہی ہوتا ہے کہ مرد تو 3 4 شادیاں کر لیتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے ایک ہی کیوں، ہے نا، اس پر اعتراضات ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ ہے کہ اگر بچہ ہو جائے گا اگر مان لیے 4 اس نے شادیاں عورت نے کی، 4 شادیاں اس نے کر بھی لی، پہلی چیز تو دیکھیں کہ فطرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ انسان عورت جو ہے 4 مردوں کو ایک ساتھ ایسے برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں رکھی ہے، ایک مرد تو انسان جھیل نہیں پاتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، بچہ اگر ہو بھی گیا تو پھر بچہ اگر پیٹ میں آئے گا تو ایک ہی آئے گا نا، 4 مردوں کے چاروں بچے ایک ساتھ تو حمل میں نہیں آ سکتے نا۔ تو جب بچہ آ جائے گا تو ایک مرد کہے گا، ایک شوہر کہے گا یہ بچہ تو میرا نہیں، دوسرا شوہر کہے گا یہ بچہ تو میرا نہیں، تیسرا شوہر کہے گا یہ بچہ تو میرا نہیں۔ اس طرح سے کوئی بھی اس کی رسپانسبلٹی نہیں لے گا، بچہ کیا ہو جائے گا، اس کا نسب بھی بیکار ہو جائے گا، کیونکہ کوئی اس کا باپ کی ذمہ داری نبھانے کو تیاری نہیں۔ اسی لیے اللہ کے فیصلے کیا ہے، حکمت پر مبنی ہیں، عورتوں کے حق میں ہیں سارے فیصلے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے، ایک ہی شوہر ہے ایک ٹائم میں، وہ ایک ساتھ 3 4 شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کا جو ہے بچہ ہے پیٹ میں، وہ اس کا نسب نہ ضائع ہو جائے۔ اور اگر وہ شادی شدہ عورتیں پھر جہاد فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں، یعنی جب شادی شدہ عورتیں اگر اس سچویشن میں آ جاتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تھی یا جنگ بدر ہوئی، تو اور بھی اسی طرح جب جنگیں ہوئی تھیں مسلمانوں سے کافروں کی، جب بہت بڑی تعداد میں، پھر جو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی، کفار کے ساتھ ساتھ ان کی عورتیں بھی جنگ کے میدان میں آئی تھیں۔ اب کیا ہوا، مسلمان جیت گئے، تو پھر جو عورتیں ہیں وہ بندی بنا لی جاتی تھیں، قید کر لی گئیں۔ اب وہ عورتوں کا کیا کیا جائے گا، ان کو اتنی بڑی تعداد میں اگر انسان ایسے ہی کھلا چھوڑ دے گا، ان کو کوئی ماں بہن بیٹی تو نہیں بنا سکتا ہے نا، کیونکہ یہ منہ بولا ماں یا منہ بولا بیٹی یا منہ بولا جو ہے بنا لینا، اس کا ہمیں کانسیپٹ نہیں اسلام میں، کیونکہ منہ بولا تو کیا ہوتا ہے، صرف وقتی کلامی ہوتا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے انسان کا نفس اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی کی اجازت دے دی
کہ اب کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب عورتیں آئیں گی تو وہ اتنی بڑی تعداد میں جیلوں میں نہیں رکھی جائیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا بھی ظلم نہ ہونے پائے۔ اسی لیے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان شادی شدہ عورتوں سے اجازت دی اور یہ دراصل کیا ہے، یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ان سے شادی کی اجازت اس لیے ہے کیونکہ دراصل یہ کافر تھیں۔ تو جو دارالحرب میں سے جب دارالاسلام میں جو عورتیں آ گئیں تو ان کے جو پہلے شوہروں کا جو نکاح تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ وہ اسلام کے ذریعے سے اور جو ہے جنگ کے ذریعے سے وہ قیدی بنا لی گئیں۔ جب وہ اسلامی حکومت میں آ گئیں اور وہ قیدی بنا لی گئیں تو ان کا کیا ہو گیا، پہلا نکاح ختم ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب کیا کیا جائے گا، اب ایسی عورتوں کو 1 ماہ کی ان کو مدت دی جائے گی، ان کی 1 ماہ کی ان کی عدت ہے، اس میں دیکھا جائے گا ان کا ایک حیض آ جائے یا اگر حیض نہیں آ رہا ہے، اگر حاملہ ہے تو ڈیلیوری تک ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ اس سے فری ہو جائیں گی تو پھر ان کا نکاح کرا کے ان کو دے دیا جائے گا مسلمانوں کو۔ تو یہ جو ہے ان کو باندیہ کہا جاتا تھا، ان کو غلام بھی کہا جاتا تھا۔ تو دراصل دیکھیں یہ ایسا نہیں کہ اسلام نے اس وقت یہ جو ہے باندی اور غلام کا طریقہ ایجاد کیا ہو، دراصل یہ اس سے پہلے ہی چلا آ رہا تھا۔ آپ دیکھیں جب آپ لوگ پڑھیں گے نا تو جب یوسف علیہ السلام بچے تھے، اور وہ تو بہت 100 سال پہلے ہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور جب وہ چھوٹے بچے تھے اور ان کو لے جا کے بازار میں بیچ دیا گیا تھا اور ان کو غلام بنا لیا گیا تھا نا، اس وقت سے پتہ چلتا ہے کہ کئی 100 سال پہلے یہ غلام اور باندی کا سلسلہ چلا ہی آ رہا تھا۔ اسلام نے تو اس کو آ کے ختم کر دیا۔ کیسے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی کفارہ ادا کیا جاتا تھا تو اس میں کفارے کا ایک یہ بھی شرط ہوتی تھی کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کھانا کھلائیے، اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ایک کپڑا پہنا دیے، اگر آپ کپڑا نہیں پہنا سکتے یا پھر آپ کیا کریں، 1 غلام آزاد کریں یا 10 غلام آزاد کریں یا 30 غلام آزاد کریں۔ اس طرح سے کفارہ کی جو شکل دی گئی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ غلاموں کی آزاد ہو جائے۔ اسلام نے تو آ کے غلامیت اور باندی کو ختم کیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے بڑے حکمت پر مبنی ہیں۔ تو وہ جو کنڈیشن تھی، وہ جو سچویشن تھی وہ دوسری ہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت سب کو اجازت دی۔ لیکن دراصل آج اگر ہم سوچیں کہ آج ہمارے گھر میں جو نوکرانی آ رہی، چلو بھائی ہم اس کو بھی اپنی باندی بنا لیں یا لونڈی بنا لیں نا، تو یہ چیز بالکل غلط ہے، یہ بالکل حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو وہ سچویشن آج نہیں ہے، یہ سچویشن 1400 سال پہلے کی یہاں بتائی جا رہی ہے۔ تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا اور اس طرح سے باندیوں سے نکاح کیوں اللہ نے جائز دیا، تو ہمیں کیوں اور کیسے اس پر ہمیں اعتراضات نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، سمینا واطعنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باندیوں سے یہاں پر ان کو نکاح کی اجازت دی گئی کیونکہ ان کا جو نکاح تھا وہ پہلے شوہروں سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب وہ باندیاں جو ہیں اپنے مالک کے انڈر میں آئیں گی تو پھر کیا ہو جائے گا، 1 مہینے کی فرصت یعنی کہ 1 مہینے کی عدت کے بعد، 1 مہینے کی مہلت کے بعد ان کا نکاح کسی بھی جو ان کے جو امین ہوگا وہ لوگوں کو تقسیم کر دے گا، جو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا امین، اور جو اس کے ممالک یعنی کہ جو اس کا مالک ہوگا اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جو مسلمان تھے، جو غریب مسلمان تھے جن کی شادیاں نہیں ہو سکتی تھی، تو ان کی جو نکاح بھی ہو سکے اس طریقے سے۔ اور یہ ایک بہت کم مہر ان کا ہوتا تھا کیونکہ یہ باندیاں تھیں نا، اسی لیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے حالوں پر بھی رحم کیا ہے کہ ایک طرح سے ان کو سپورٹ مل جائے گا، کیونکہ اب تو یہ مسلمان کے ملک میں آ گئی نا، اب کیا ہے ان کو اس ملک میں کفر والے یا اسلام والے ملک میں نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ یعنی یہ اسلام اگر لیا، یہ اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کو کلمہ پڑھا کے ان سے نکاح بھی کر لیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن اوطاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے اس سے مقابلہ کیا اور فتح پائی۔ بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو باندیاں حصے میں آئیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کو قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، اس لیے ان مشرک شوہروں پر، کیونکہ ان کے جو شوہر تھے کیا مشرک موجود تھے، تو چنانچہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔
تو اس طرح سے صحابہ تھے، وہ بہت تقویٰ والے تھے، وہ ہر قدم جو تھے پھونک پھونک کر چلتے تھے، ڈر ڈر کے چلتے تھے، ہر وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں ہم یہ گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، تو وہ تھوڑا ڈرے کہ یہ تو کیا ہے، یہ تو کافر رہ چکی ہے، اس کا شوہر بھی ابھی زندہ ہے، اور ایسا تو نہیں ہم اس طریقے سے اگر ہم یہ کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، میرا گناہ لگ جائے یا ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے احکامات نازل فرمائے۔ آیت دیکھیں، آیت 25، اور تم میں سے جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہے تو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعین ملکیت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے جنس سے ہو، بس ان کنیزوں کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کر دو، در حالیہ کہ وہ قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ بدکاری کرنے والی ہوں، نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ پس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں، پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازمی ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جس نے تم میں سے گناہ کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو اور تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو کنیزیں ہیں نا، جو باندیاں ہیں، وہ دراصل کیا ہے، اگر تم آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزاد عورتوں کا دراصل مہر کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتا تھا، ان کا مہر زیادہ ہے، وہ حسب نسب والی ہیں، ان کا مہر بھی زیادہ ہے، اور کچھ جو غریب محتاج تھے تھوڑے سے صحابہ، اور جو ہے ابھی نیو وہ مسلمان ہوئے تھے، وہ اور آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس اتنا مہر نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کو دے سکتے تھے، تو وہ تھوڑا سا ان کو یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نکاح نہیں کر رہے ہیں اور ہمارا کیا ہے، اور ہمارا کیا بنے گا، ہم زنا کی طرف نہ مڑ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نہ اگر استطاعت نہیں رکھتے ہو آزاد عورتوں سے، آزاد مسلمان عورتوں سے جو نکاح والی ہیں، تو تم کیا کرو، مسلمان جو کنیزیں ہیں، جو باندیاں آئی ہیں، جو اسلام لے آئی ہیں، تو تم ان سے نکاح کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اور پھر کیا ہے، دراصل ان کی جو مہر ہے نا وہ ہاف ہے، ایک مسلمان، ایک حسب نسب مسلمان والی جو عورت ہے، آزاد جو عورت ہے، اس کے کمپیریزن میں ان باندیوں کے جو مہر ہوتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نا وہ بھی بہت بڑے جو ہے عدل اور انصاف کرنے والے ہیں۔ جب مہر آدھا ہے تو آپ دیکھیں، جب اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جی عورت ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ گناہ کرتی ہے یا زنا کرتی ہے، تو ایک جو کنواری عورت کا جو زنا کرنے والی جو عورت ہے نا، اس کو کیا سزا دی جاتی ہے اسلام میں؟ 100 کوڑے لگانا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان باندیوں کی بھی سزا بھی کیا ہے، آدھی رکھی ہے، وہ کیا ہے، 50 کوڑے ہیں، ان کی سزا بھی کیا ہے، آدھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے عدل اور انصاف کرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سزا کبھی آدھی رکھا، وہ بھی کب؟ جب یہ اس طریقے سے یہ پکڑی جائیں نہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ان میں سے انہی سے نکاح کرنا ہے جو نہ بدکاری کرنے والی ہوں، نہ آشنائی کرنے والی، یعنی کہ وہ پاک باز ہوں، اگر باندھی بھی ہیں تو وہ بھی کیا، وہ پاک باز ہوں۔ آیت 26، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی ہے، کس سے آپ کو نکاح کرنا ہے، کون آپ کے محرمات ہیں، کس سے آپ کو جو ہے نکاح نہیں کرنا ہے، یہاں پہ سب بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ آیت 27، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے، کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، اور بہت بڑا ہٹ جانا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان
نافرمانی سے، فسق سے، فساد کے بجائے کیا کرے؟ پاک دامنی اختیار کرے، وہ پاک دامن ہو جائے۔ لیکن خواہشات نفس کی اتباع کرنے والے، جو زنا کرنے والے ہیں نا، جو کرسچن ہیں، جو یہود ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ دین کی راہ سے ہٹ جانے والے خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی کیا ہوں، یہ مسلمان بھی اس راہ سے ہٹ جائیں اور مسلمان بھی یہ دنیاوی لذتوں اور خواہشات میں ڈوب جائیں۔ تو لہٰذا تم کیا کرو، تم پر جو شہوت کے، یعنی کہ جو شہوت پرستوں کے جو کہنے پہ مت آؤ، تو ان کو روکا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو شہوت پرستوں کے کہنا ماننے پر روکا جا رہا ہے کہ نہ تم آؤ جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حرام رشتوں کی طرف یا ناجائز رشتوں کی طرف تمہیں نہیں جانا ہے، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جو تمہارے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں اسی کے اندر رہنا ہے۔ لیکن دراصل جو شہوت پرست ہوتے ہیں، جو یہ اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، جو فسق فجور کرنے والے ہوتے ہیں، تو بعض تو سرے سے ہی نکاح کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ختم ہی کر چکے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیونگ ریلیشن شپ کیا ہے، ہمارے لیے بیٹر ہے بنسبت کہ ہم نکاح کر لیں، کیونکہ نکاح کے بندھن میں مجھے بندھنا نہیں ہے، مجھے شادی کے بندھن میں بندھنا نہیں ہے، میں تو کھلا اور آزاد ہوں، جب تک چاہوں جس سے چاہوں میں انجوائے کروں نا۔ تو آج کل لیونگ ریلیشن شپ کا بہت زیادہ چرچا ہو گیا ہے، ایسے ہی آج کل لوگ رہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی خرابیاں بھی تو پھیل گئی ہیں نا، کہ ایک چھوڑ ہر سال جیسے انسان اپنے گھر کے کرٹن چینج کرتا ہے نا، تو آج کل ویسے ہی انسان ایک دوسرے کو بھی چینج کر دیتا ہے، بے گھر نکاح کے کئی سال رہنے کے بعد پھر ایک دوسرے کو چینج۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے کیا کیا کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے بغیر نکاح کے۔ لیکن کئی سال لوگ اسی طرح سے رہتے ہیں، ازواجی زندگی قائم کرتے، لیکن نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے ہیں۔ اور آج تو کیا کہنے ہیں، آج تو ایسے ملک ہیں جو عمل قوم لوط کو اس کو قانون بنانے کو جائز کر چکے ہیں، کہ ہم اس کا قانون بنا دیا ہے کہ آپ کیا ہیں، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اس کو اجازت مل گئی ہے، یہ قانون بنا دیا گیا نا۔ اتنی زیادہ بے حیائی اور فحش عام ہو چکی ہے آج کل، اور وہ ایسے جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس چیز کو وائرل بھی کرتے، ایک تو فاحشہ اور پلس کیا ہے اس کو پورے میں ایڈورٹائز کرنا، کہ اس کو کوئی معیوب چیز نہیں سمجھتے، عیب نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے، یہ تو بہت بڑی کیا ہے، نفسانی خواہشات کے ایک تو پہلے پیچھے بھاگنا ہے، اور یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، جس کی وجہ سے ایک قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش فرمائی، اس کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک مسلمان کیا ہے، ایک وہ جو ہے پاک رہے، وہ شہوت یعنی کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگتا رہے، وہ جانوروں کی طرح ایسا نہ ہو کہ جدھر چاہے وہ ادھر مڑ جائے، جس کے پیچھے چاہے وہ بھاگ جائے، بلکہ ایک مسلمان کیسا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہو، اس کو تو ایسا ہونا چاہیے۔ آیت 28 یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ تو انسان کی کمزوریوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے احکام شریعت میں اس کی سہولت کے لیے خیال رکھا گیا ہے، اور دین میں سختی بھی نہیں برتی گئی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان یعنی مرد کے لیے نا، اسی لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا نفس ہے، کیا کمزوری ہے نا، کہ بعض اوقات کوئی مرد کے اندر کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، ہارمونز کی جو سچویشن اور کنڈیشن، اسی لیے ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو تھوڑے سے میں ہی وہ تھوڑے سے کھانے میں وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، لیکن جو کچھ شخص ہوتے ہیں، کچھ انسان ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت سارا کھانا بھی کافی نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مرد کیا ہے، انسان کیا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے۔ لیکن اگر وہ ان کے بیچ میں ان کو کیا کہا گیا ہے، عدل کرے، انصاف کرے، ان کو یوں ہی نہ چھوڑ دے کہ بس لطف اٹھایا اور ختم، بلکہ ان کے اندر انصاف کرنا، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے کیا ایک کافی ہے۔ یہاں تک کہ جو باندھیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اگر آپ نکاح کریں، ان کے ساتھ میں آپ رہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اگر جو بچہ ہوگا اس کا بھی پراپرٹی میں حصہ ہوگا، اس کو بھی حسن سلوک، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کو بھی سب کچھ ادا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باندھیوں کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت دے دی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کیا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ یرید ان یتوب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تم پر سختیاں نہیں کرنا چاہتے ہیں۔
لونڈی سے نکاح کی اجازت دینا دراصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آسانی ہے۔ آیت 29 یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہارے آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم کیا نہ کرو، ولا تاکلوا اموالکم بین بالباطل۔ تو یہ آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو آیت کا نیا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ولا تقتلوا انفسکم۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ تو اس آیت کے 3 معنی کیے گئے ہیں۔ 3 معنی مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم کا پہلا معنی کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے تم حقیقی یا باہمی رضامندی کے بغیر جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے نا کہ اگر تم لین دین کرو یا بزنس کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لو، اگر جو شخص اس کو ان احکامات کو نہیں بجاتا ہے، اس کو فالو نہیں کرتا ہے، تو دراصل کیا ہے رزلٹ میں کیا ہوگا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل غارت ہوگا، ہے نا، لڑائی جھگڑا فساد فجور یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ ہو گیا پہلا معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب ایک انسان سامنے والے کو مارے گا تو بدلے میں کیا ہوگا؟ قصاص ہوگا نا، وہ بھی مار دیا جائے گا، وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، تو قتل سے روکا گیا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ انسان خودکشی نہ کرے، خودکشی نہ کرے، سوسائڈ نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ سوسائڈ کیا ہے؟ انسان کی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، انسان اس سے رک جائے کہ کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے ولا تقتلوا انفسکم، نہ تم قتل کرو اپنی نفس کو، اپنی جان کو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں وہ رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خودکشی نہ کرے، نہ اس طرف کبھی جانے کی سوچے۔ خودکشی دراصل کیا ہے؟ ایک انسان کی ایک بزدلی کا ایک بس نام ہے کہ جو انسان بزدل ہوتے ہیں دنیا کی پریشانیوں میں مشکلات میں یا مصیبتوں میں یا ٹینشنز میں لڑ نہیں سکتے ہیں تو بزدلی میں آ کے وہ کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو کیا کرے انسان؟ نیڈر بنے، اپنے حالات سے لڑنا سیکھیں، اپنی پریشانیوں سے لڑیں، صبر کریں، استقامت سے ڈٹے رہیں۔ مجاہد کہاں کس کو گیا ہے؟ تو بن کے مجاہد اپنے آپ کا اپنے حالات سے لڑے۔ انسان ایسے اپنے آپ کو ختم نہ کرے۔ انسان جب مجاہد بنیں گے تو اپنے حالات سے لڑیں، اپنی مشکلات سے لڑیں، اپنے نفس کے خلاف لڑیں۔ جو نفس تم کو آج حکم دے رہا ہے کہ تم خودکشی کر لو، تم کو اسی سے جہاد کرنا ہے کہ نہیں میں خودکشی کیوں کر لوں، آج میرے حالات ہے کل انشاءاللہ کچھ اور ہو جائے گا۔ کوئی بھی غم اتنا بڑا کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالے۔ ٹھیک ہے، کسی کی شوہر نے دوسری شادی کر لی یا کسی کی منگنی ٹوٹ گئی یا کسی کی جاب چلی گئی یا کوئی ہائی اسکول میں فیل ہو گیا یا کسی کی بیوی بہت خراب مل گئی یا کسی نے اس کی عزت پہ حملہ کر دیا، تو کوئی بھی چیز اتنی بڑی نہیں ہے کہ جان اس کی قیمت ہو۔ جان اللہ نے بہت قیمتی بنائی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی جان جو ہے اللہ کی امانت ہے۔ ہم اسے ہوتے کیوں ہیں اس کو ختم کرنے والے نا؟ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، کبھی بھی اس کی طرف دماغ نہ جائے۔ دراصل کیا ہے؟ انسان کو اس پر ابھارنے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ابلیس مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اتنا زیادہ بڑا کر کے دکھا دیتا ہے اور سخت نا امیدی، مایوسی کے کنویں میں جھک کے ایک انسان کو ڈھکیل دیتا ہے، غموں کا پہاڑ اس پر توڑ دیتا ہے۔ اور اتنے چند سیکنڈوں کی یہ بس واردات ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا بس 2 گھنٹے، اور پھر انسان اتنا زیادہ اس میں کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی کیسے بھی حالات ہیں، کیسے بھی مشکلات ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں،
کیسے بھی حالات ہیں، تو کیا کرنا ہے انسان کو؟ ٹینشن کرے گا؟ نہیں، اپنے رب کی طرف مڑ جائے۔ کتنی بھی بڑی پریشانی ہے، کتنی بھی بڑی آفت آ گئی، کتنی بھی بڑی کوئی بھی ناگہانی آ گئی، تو ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر جو مصیبت ہے وہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف رخ کر کے۔ آپ دیکھیں کہ یونس علیہ السلام جو تھے نا، ایک مچھلی نکل گئی، دوسری مچھلی نکل گئی، اور اس مچھلی کے اندھیروں میں جا کر کے انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی مشکلات کے اندھیرے ہو، کبھی بھی انسان اپنے آپ کو ختم نہ کرے، کبھی بھی اپنے نفس کو نہ ختم کرے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو ریشو ہے وہ خودکشی کا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر انسان ٹینشن میں آ گیا، کسی کو جہیز نہیں ملا تو لڑکی کو جہیز نہیں ملا تو گھر والوں نے تانے دیے، تو سسرال والوں نے تانے دیے، تو اپنے آپ کو لڑکیاں ختم کر لیتی ہیں نا۔ کوئی فیل ہو گیا، کسی کی جاب نہیں لگی، مایوسی، سب کا رزلٹ کیا ہے؟ سب کا فائنل رزلٹ ہے مایوسی۔ صرف انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی دلانے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ وہ زبردست مایوسی کے جال میں ایسا پھانستا ہے اور انسان کو ایسے بڑے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کو توبہ تک کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی انسان مایوسی کی طرف نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ امید ہے، اللہ سب سے بڑی امید ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف دوڑیں۔ کیسی بھی پریشانی، کیسی بھی مشکلات، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بس اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آیت 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو کبیرہ گناہ کی یہاں بات کی گئی ہے، ان تجتنبوا کبائر، کہ تم کو منع کیا گیا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے روکا گیا ہے۔ اگر تم اس سے بچتے ہو تو تمہاری چھوٹی چھوٹی بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ تو دراصل یہاں کبیرہ گناہ کی بات ہے۔ تو کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ وہ ہے جن کے متعلق قرآن کریم میں یا حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی، جہنم کی وعید آئی ہو، یا اللہ کے غصے کا اظہار ہوتا ہو، یا شریعت میں اس پر حد مقرر کر دی گئی ہو، تو یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہ وہ ہیں جن سے صرف اور صرف منع کیا گیا ہے، جن پر کسی بھی طرح کی کوئی وعید نہیں ہے، تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے وعدہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے اور اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہیں جن میں ہر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ نہ کرنا، تم وہ مت کرنا، جیسے نا سود، تم سود مت کھانا، تم جھوٹ مت بولنا، تم بہتان مت کرنا، تم غیبت مت کرنا، تم بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت مت لگانا، اور کچھ باتیں حدیث سے بھی ملتی ہیں، کچھ احکامات قرآن سے ملتے ہیں۔ تو یہ سب کیا کبیرہ گناہ ہے۔ تم زنا کی طرف مت جانا، تم شراب مت پینا، تم جوا مت کھیلنا، تم بے ایمانی باطل طریقے سے لوگوں کا مال مت کھانا، تم حرام عورتوں سے، تم محرمات عورتوں سے تمہیں نکاح نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی طرف بھی انسان جانے کی سوچے بھی نہ۔ تو جب انسان یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ جو انسان جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ آئندہ جمعے تک، رمضان آئندہ رمضان تک کفارہ بن جاتا ہے کہ ان گناہوں کا جو ان کے درمیان کا عرصہ میں سرزد ہوتے ہیں، بشرطے یہ کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بخاری کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 قسم کے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پہلا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا، جادو کرنا۔ تیسرا، اس نفس کو ناحق قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ چوتھا، سود کھانا۔ پانچواں، یتیم کا مال کھانا۔ چھٹا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ اور ساتواں، پاک باز بھولی بھالی عورتوں یا معصوم عورتوں پر تہمت لگانا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے، وہاں پہ یہ ذکر ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہے؟ نافرمانی کرنا۔ والدین کے ساتھ نافرمانی بھی کرنا کیا کبیرہ گناہ ہے۔ آیت
32 اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے تو اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت کی ہے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت کی کمایا، اور اللہ اس کے فضل میں سے مانگو، اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نا تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگنا ہے، تمہیں اس چیز کی تمنا نہیں کرنا ہے جو چیز جو ہے کیا کی گئی، کسی اور کو دی گئی ہے۔ تو اس آیت کے جو ثانی نزول کا پس منظر ہے وہ دراصل یہ ہے کہ بعض عورتیں جو تھیں انہوں نے کہا کہ کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتے، یعنی جیسے مرد کو حصہ دیا گیا پورا ویسے ہم کو بھی حصہ دیا جاتا، ہمیں آدھا کیوں دیا گیا نا، اور یا پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاد میں بھی جانے کی شریک ہونے کی جو ہے نا حکم دے دیتے، کیونکہ عورتیں جہاد میں نہیں جاتی تھیں، جہاد کے میدان میں، جنگ کے میدان میں نہیں جاتی تھیں۔ تو یہ آیت اسی پس منظر نازل ہوئی کہ مردوں کے برابری کی خواہش کرنا کیا ہے، دراصل اللہ کے حکموں کو رد کرنا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ عورتوں کے اپنے کچھ اور موقع ہوتے جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، مثلا جب وہ ماں بنتی ہیں، ماں بننے کی صورت میں کیا ہے، ایسی صورت میں ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کو درجات میں بہت بلندی عطا فرمائی، اس کے تو 3 درجات ہیں، جبکہ باپ کا درجہ کیا ہے، ایک ہی درجہ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا جس کے ساتھ حکم دیا وہ دراصل کون ہے، ماں ہے، وہ بھی تو عورت ہے نا، جبکہ باپ کا کیا ہے، ایک درجہ ہے۔ تو اور دراصل کیا ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور دودھ پلانے تک کی ماں کا جتنا بھی گناہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیتے، سارے گناہ ختم کر دیتے، اور اس کو بے حساب اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم نا یہ تمنا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں جو یہ فرمان ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے جو جسمانی قوت دی، طاقت دی، اپنی حکمت اور ارادے سے ان کو قوتیں دی ہیں، تو اس بنیاد پر وہ جہاد میں بھی جاتے ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنا دیا ہے، تو وہ اس طرح سے گھر کا خرچہ وغیرہ بھی چلاتے، ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے کیا ہے، ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردوں کے جیسے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو صلاحیتیں، یا ان پر ان کو عورتوں کو ایسی آرزویں نہیں کرنی چاہیے کہ کاش ہم بھی مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں نا، ایسی آرزو ان کو، ایسی خواہشات نہیں کرنی ہیں۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں وہ حصہ لے سکتی ہیں، اور میدان میں جو وہ کچھ کمائیں، یعنی کہ گھر کے کام کاج میں یا کچھ اس میں مرد کے برابر، یعنی مرد کے ساتھ مل کر کے اگر وہ کچھ کر دیتی ہیں، اس کے مرد کے خرچے میں وہ کچھ اس کو ہیلپ کر دیتی ہیں، تو وہ اور بات ہے۔ لیکن وہ جو تمنا کرتی ہیں کہ کاش ہم بھی مرد جیسے بن جاتے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے شرف دیتے کہ ہم ان کے برابر ہو جاتے، مرد کیوں آگے ہیں، مرد کیوں اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے نا، تو ان سب باتوں میں انسان کو نہیں لگنا چاہیے۔ سب سے بڑا تو اعتراض یہی ہوتا ہے عورتوں کا کہ کاش ہم لڑکا ہوتے ہیں نا، ایک لڑکی بچپنے سے اس کے مائنڈ ایسا سیٹ کر دیا جاتا ہے لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے، کہ مرد دیکھو یہ ہے، مرد دیکھو وہ ہیں، اور پھر ایک بچی اس کے مائنڈ میں یہی سیٹ ہو جاتا ہے کہ کاش ہم لڑکا ہی ہوتے۔ تو ایسا انسان کو تمنا نہیں کرنی کہ کاش ہم لڑکا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں، جس صورت، جس شکل میں پیدا کیا، جس جسم میں پیدا کیا، یہ آپ کے لیے بیٹر ہے، اللہ نے آپ کے لیے اس میں بہترائی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر دراصل کیا ہے، اختلاف رکھا ہے، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بعض کو بالکل ہی ہم کیا کریں، محروم رکھیں، محرومی کر دیں، انہیں کچھ اور چیزوں کی خیر عطا کی ہے۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ہر شخص کی کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہے، یا کچھ ویکنیس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی جو بھی صلاحیت ہے اور جو بھی خوبی ہے اس پر ہم حسد کریں، یا اپنی خوبی کو اور اپنی اسٹرینتھ کو ہم بھول ہی جائیں۔ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا دیکھا جائے گا، اصل چیز تو یہی دیکھی جائے گی جس کو جو صلاحیت ملی، جس کو جو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، اس نے اس کو کہاں لگایا، کن کاموں میں لگایا، خیر کے کاموں میں لگایا یا یوں ہی گوا دیا۔
اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو نا جس وقت یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی کوئی نعمت دے کے اس کو یہ ہوتا ہے کہ کاش ہم کو بھی ملتا ہے، تو اللہ سے مانگے، نہ کہ سامنے والے سے حسد کریں یا اس پر جلن حسد کریں۔ لیکن انسان تو صرف کیا ہے، وہ کمپیئر کرتا ہے، وہ صرف کمپیریزن ہی کرتا ہے، اپنے بچے کو کسی بچے کے ساتھ، اپنے آپ کو اپنے خود کو کسی اور کے ساتھ، یا اپنے شوہر کو کسی اور شوہر کے ساتھ، یا اپنے گھر کو اب کسی دوسرے کے گھر کے ساتھ، یا اپنے جو صلاحیت ہے دوسرے کی صلاحیت کے ساتھ۔ جو نہیں حاصل ہوا تو اس پر کیا کرتے ہیں، حسرت اور افسوس کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اور دیگر نعمتوں کو دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کا مقابلہ نہ کریں، کیونکہ ہم دوسرے کے چھپے ہوئے عیب کو نہیں جانتے، وہ کس سچویشن میں ہے، کیا حالات ہے، کیا اس پہ گزر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ صرف ہم ظاہری خوبیوں کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کاش ہمارا جو چیز ہے، یا ہمارا بچہ، یا ہمارا شوہر، یا ہمارا گھر، یا ہماری صلاحیت بالکل بھی ویسی ہو کہ ہم اس کے جیسے بن جائیں۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بچہ ہے نا فلاں بچے کی طرح ہو جائے، یا میرا شوہر فلاں شوہر کے جیسا ہو جائے، یا میرا گھر بھی ایسا ہو جائے، یا میری عادتیں ویسی ہو جائیں، یا میری شکل صورت بھی ویسی ہو جائے نا۔ اس طریقے سے بہت سارے انسان الفاظ ادا کرتا ہے دن بھر میں۔ تو اس کی بجائے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تو اپنی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے، تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کی نعمت دیکھ کر کے، کسی کی چیز دیکھ کر کے جب انسان اس کو کیا کرے گا، حسرت کرے گا، جلے گا، کڑھے گا، تو پھر یہ دراصل کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے جسے حسد کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں منع کر دیا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہنا ہے کہ کاش یہ درجہ، یا یہ مال، یا وہ گھر، یا وہ پراپرٹی کاش مجھے ملتی، اس کو کیسے مل گئی نا، اس کو کیسے مل گئی، اس کو کیوں ملی، اور یا پھر اس دنیا میں ہم ہی ملے تھے۔ اس طریقے سے تمہیں ناشکری نہیں کرنا ہے، بلکہ تمہیں تو فوکس کسے کرنا ہے، جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بنایا ہے۔ آپ دیکھیے جب فنگر پرنٹ نہیں ملتے ہیں، سارے انسانوں کی فنگر پرنٹ جدا جدا ہیں، تو کیا سب کی صلاحیتیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کو اسپیشل بنایا ہے۔ جب انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے نا، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم صرف کوڑا کرکٹ، کچرا اور ڈسٹ بن میں ڈالنے کی چیزیں بیکار ہیں، ہم ویسٹ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اسپیشل بنایا ہے، ہر انسان اسپیشل ہے، ہر ایک کی صلاحیتیں اسپیشل ہیں، ہر ایک کی وائس، ہر ایک کی آواز، ہر ایک کا انداز، ہر ایک کا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا ہے، وہ سب کچھ کیا اسپیشل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ کبھی بھی نہ کرے کہ یہ نہ سوچے کہ اللہ نے مردوں کو اتنا اونچا درجہ دیا ہے اور عورتوں کو اتنا نیچا دیا ہے، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دراصل کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی درجات کی بلندی دی ہے نا۔ آیت 33، اور ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں، ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کا ورثہ اور رشتہ داروں ہوتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں۔ اور آیت کے دوسرے میں حصے میں جہاں پہ کہا گیا ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو حلف یا معاہدہ کسی کے ساتھ طے کیا ہے تو اسے اس کا حصہ دے دو۔ آیت 34، مرد و عورتوں پر نگران ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا ہے۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضر میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو، اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر کوئی ذاتی کا راستہ نہ تلاش کرنا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو درجہ دیا ہے نا، جو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا نا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مردوں کو ایک درجہ اونچا دیا ہے اور تمہیں اس کی تمنا نہیں کرنی ہے، لِرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، جو مردوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حصہ دیا ہے، جو درجہ دیا ہے، جو اس نے کمایا ہے، دراصل یہ درجہ یہ
ایک درجہ اونچا کیوں؟ دراصل یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو درجہ اونچا کیوں دیا. دراصل کیا ہے، وہ تو ایک قوام ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے. دراصل شریعت نے، اسلام نے گھر کی ساری ذمہ داری اور خرچہ اور ہر چیز کی جو ذمہ داری ہے مرد کے اوپر ڈالی ہے. مرد کو گھر کا نگران، مرد کو گھر کا قوام بنا کر بھیجا ہے اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا گیا ہے. یہی چیز آج عورتوں کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے، لیکن جب ایک ایمان والی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتی ہے نا. وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے ویسا بنایا ہے، ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں. تو قرآن نے اس کے 2 سبب بھی بتائے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، ایک درجہ اونچا رکھا. کیوں؟ پہلا تو یہ ہے کہ مرد کو طبعی طور پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ منتظم بنے، اور دوسرے یہ کہ وہ گھر کے سارے اخراجات بیوی کے نفقے پر سمیت مرد کے ذمے ہیں. یعنی مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی جسمانی قوت دی ہے، ایسی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے جو عورتوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں. جسمانی ساخت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو طاقتور بنایا ہے اور ان کا کلیجہ بھی مضبوط بنایا ہے کمپیریزن عورتوں کے. دوسرا یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سروں پر ان کے ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ گھر کا خرچہ وہی چلائیں گے، اور وہ خرچ کرنے والے ہیں، وہ گھر کے خرچے کرنے والے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بڑھانے والے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہیں، تھوڑی وقت دیر ہو جائے گا لیکن مثالوں سے بات سمجھا سکتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کو. رات کے 12 بجے ہیں یا 1 بجے ہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور بہت زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے. اس وقت کون اٹھے گا بتائیں؟ عورت جاتی ہے کیا اس وقت؟ عورت کا تو کلیجہ بالکل منہ میں آنے لگتا ہے کہ اتنی رات کو کون آ گیا. یا چھت پر اچانک سے کسی کے چلنے پھرنے یا ایک دم سے اچانک سے آوازیں آنے لگتی ہیں، تو کون جاتا ہے نکل کر کے؟ مرد جاتا ہے نا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیجہ دیا ہے. آپ دیکھیں کہ قبرستان جب مٹی ہو جاتی ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ لے کے کون جاتا ہے؟ مرد جاتے نا لے کے. عورتیں کیا وہاں جا سکتی تھیں؟ عورتیں وہ قبروں کو دیکھ سکتی تھیں؟ عورتیں جو مٹیوں سے نکلنے والے ہڈیوں کے جو ریزے ہیں وہ دیکھ سکتی تھیں؟ اللہ نے عورتوں کے دلوں میں ایسا کلیجہ نہیں رکھا ہے. عورتیں تو وہیں کے وہیں بے ہوش ہو کے گری پڑتی. گھر میں جب سلنڈر ختم ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی بھاری ہیوی سامان اٹھانا ہوتا ہے تو کیا عورتیں اٹھاتی ہیں؟ خود عورتیں ہی بیمار پڑ جاتی ہیں، ان کو گودیوں میں لے لے کے وہ مرد ہی بھاگنے والے ہوتے ہیں. تو پھر یہ اتنا بڑا اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے بنایا ان کو ایسا، ان کے جسمانی ساخت اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو طاقت دی، ان کو قوت دی، ان کا کلیجہ بھی اللہ نے مضبوط بنایا ہے، تو ہمیں اس پہ ایکسیپٹ کر لینا ہے. اور دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو گھر کا قوام بنایا ہے، خرچ اٹھانے والا بنایا ہے. اپنے اوپر وہ نہیں خرچ کرتے ہیں. وہ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ کما کے لاتے ہیں 1-1.5 لاکھ روپے ہر منتھ، لیکن اپنے اوپر کیا خرچ کرتے ہیں؟ ذرا ایمان سے بتائیں، کیا خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر؟ 10 روپے بھی اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے. سب کچھ گھر میں لا کے بیوی کے ہاتھوں پہ رکھ دیتے ہیں، بچوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں نا. خود اتنے پٹے پرانے، اب کئی سال پرانے وہ کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، کتنی پرانی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہی چیز ان کی چپل ہے، اگر وہ ٹوٹ گئی تب بھی اس کو جوڑ جوڑ کے وہ پہنتے ہیں. سب چیز وہ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے. برسوں گزر جاتی ہیں وہ ایک ہی سوٹ میں گزار دیتے ہیں، برسوں گزر جاتی ہیں وہ ایک ہی بیگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، برسوں گزر جاتی ہیں وہ اپنی کوئی بھی خواہشات نہیں پورے کرتے ہیں. وہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ بیوی، بچوں اور والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خرچ کرنے والا بھی بنایا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عورت بازار جا کر کے کچھ بھی خرچ کر کے مال نہیں، اپنا مال خرچ کر کے وہ نہیں لے سکتی ہے. آپ اگر جاب کرنے والے ہیں یا آپ نے پیسے جمع کیے ہیں، آپ خود جا کر کے اپنے پیسے خرچ کر کے وہ سامان لینے میں بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو خرچ کرنے کا جذبہ دیا ہے. وہ فٹاک سے وہ چیزیں خرچ کر کے، پیسے خرچ کر کے وہ چیزیں لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچ کرنے والا بنایا ہے، اس کو دل دیا ہے، بخیل نہیں بنایا ہے. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بخیلی کرتی ہیں، وہ خرچ کرنے میں کنجوسی بھی کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کے پیسوں میں برکت بھی رکھی ہے. عورت چاہے جتنا کما لے برکت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے تھوڑے پیسوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو کیوں کرنا ہے جلن حسد مردوں سے نا؟ جبکہ مرد نے تو اپنی ساری زندگی لگا دی. پہلے والدین کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، پھر اپنے بیوی کی، اور پھر بچوں کی، اور پھر یہی
اسی میں بڑھاپا ان کو آ جاتا ہے نا. آیت 35. اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصرف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصرف عورت کے گھر والوں سے مقرر کر لو. اور اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر بیوی میں کچھ جو ہے نا بحث مباحثہ ہو گیا، کچھ کھٹ پٹ ہو گئی، کچھ بات نہیں بن رہی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو شوہر اور بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو گیا ہے، صورتحال یہ ہو گئی ہے، تو پھر ناچیکی ہو گئی ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. اور ایسی صورت میں کیا ہے؟ تو پھر بیوی اور خاوند دونوں ہی کے رشتے دار آپ اپنی طرف سے ایک ایک ہوں، یعنی کہ شوہر کی طرف کا ایک رشتہ دار ہو یا بیوی کی طرف سے ایک ایک رشتہ دار ہو، یعنی فیصلہ کرنے والا بیچ میں آ جائے اور وہ دونوں کو یعنی شوہر اور بیوی سے مل کر کے ان دونوں کو سمجھائے اور کہ اپنے یہ جو تمہارا رشتہ ہے اس کو مت توڑو، اس کو مت ختم کرو. یہ کون ہے؟ جیسے کہ دیکھیں کہ لڑکی ہے، بیوی ہے، تو اس کی ماں اس کو بیٹر سمجھا سکتی ہے نا کہ بیٹا یہ اپنا گھر کا مت توڑو، گھر مت برباد کرو، گھر بسا لو، نظر انداز کر دو یہ سب کچھ. یا پھر جیسے خاوند ہے، خاوند کا بھائی ہے یا شوہر ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ گھر میں اختلافات ہو گیا، بحث مباحثہ ہو گیا، بہت زیادہ ناچاکی ہو گئی، اب دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ تب بھی ان کے جو گھر والے رشتہ دار ہیں بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے، دونوں کو بیٹھ کے سمجھائیں. اور اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں، پھر بھی الگ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہترین صلح کا راستہ نکال دے گا. آیت 36. یہ آیت بھی ہم لوگ کئی بار پڑھ چکے ہیں. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلوؤں کے ساتھی اور مسافروں اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا ہے اور شیخی خور کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کر کے یہاں پہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کو کہا ہے. اور سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ شرک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور جو ہے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کس کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے؟ جس سے بات شروع ہوئی تھی، وما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ اس سے مراد ہے باندی، تمہارے غلام اور لونڈیاں. ان سے کیا کرنا؟ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، ان سے بس سلوک ہی نہیں کرنا ہے تمہیں. آیت 37. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم بھی دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اپنے مال کے بارے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، قریبی پڑوسی اور اجنبی ہمسائے اور رفقائے پہلو اور جو مسافر و غلاموں پر خرچ نہیں کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے حق کو خود ادا بھی نہیں کرتے، اور بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بھی وہ اس کا حکم دیتے ہیں، یعنی وہ خود بھی نہیں خرچ کرتے ہیں انہیں جگہ جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے آیت نمبر 36 میں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اوروں کو بھی اسی کی تاکید کرتے ہیں، وہ بھی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم نا بخیلی سے کام لو، کنجوسی سے کام لو، تم کیوں خرچ کرتی ہو، تم کیوں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہو، تم کیوں اپنے والدین پہ اتنا خرچ کرتی ہو، تم کیوں اتنا فی سبیل اللہ خرچ کر رہی ہو، تم کیوں اتنے گھر کے سرونٹ پہ یا غلام پہ اتنا زیادہ پیسے اڑا رہی ہو نا. تو اس طریقے سے نہ وہ تو خود خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسا حکم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب المہین، رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت 38. اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ شخص کی شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور وہ برا ساتھی ہے.
یعنی ایسا وہ جو شخص جو مال کو بچا بچا کے رکھتا ہے اور وہ جب خرچ کرتا ہے تو کس پر خرچ کرتا ہے؟ دکھاوے کے لیے، تو صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں کی واہ واہی چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا مجبوراً کوئی ایسے موقع آ جاتے ہیں اس کو خرچ کرنا ہی پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے جو شخص ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تو ایسے شخص کا جو ساتھی ہے وہ قرینہ کیا ہو جاتا ہے، اس کا جو قرینہ ہو جاتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جو بخیل کرنے والا اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والا اور مال چھپا چھپا کے رکھنے والا اور پھر دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے ایسے شخص کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے نا؟ کنجوسی کا، بخیلی کا۔ تو اس کا مطلب جب شیطان کی اتنی زیادہ بات مانے گا، بخیلی کرے گا اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا، اور جب خرچ کرے گا تو مجبوری کے تحت یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہی کے لیے نا، بہت بڑا سا پروگرام کر دیا، بہت بڑا سا جو گھر کا سیلیبریشن کیا، کافی پیسے لگا دیے، کافی دکھاوا کر دیا، لوگ کہے واہ کتنا اچھا پروگرام تھا نا، اور فائدہ زیرو ہے، آخرت کے لیے زیرو۔ تو ایسے شخص پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھی شیطان بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ شیطان دراصل کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا، اور وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا جو فضول خرچی کرتا ہے، جو لوگوں کی دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور جو مال جہاں پہ اللہ نے حکم دیا وہاں نہیں خرچ کرتا ہے۔ آیت 39۔ اور ان پر کیا آفت آ جاتی ہے کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ آیت 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس سے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب کے وقت کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایک نیکی کو کئی گناہ بڑھا دے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے اللہ کی بات مانی، جس نے اللہ کی اطاعت کری، جس نے اللہ کی راہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور نہ کوئی اگر نہ کوئی مگر کیا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی اخلاص اور نیت کے حساب سے ایک دانے کو بھی 700 اور 7000 تک کی اس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بڑھا کے دینے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہر ایک کی جو نیکی ہے نا اس کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔